نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی وقار، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اکثریت لوگوں کی پریشان ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کی بجائے نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں جنہوں نے زندگی کو گھیر رکھا ہے، اور یہی بے سکونی، بے چینی، بے قراری کی وجہ ہے۔ اور ہر بندہ غربت کا رونا رو رہا ہے، تھوڑے ہیں تب زیادہ ہے تب بے برکتی ہے۔ بے برکتی کن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، یا جسے ہم غربت کہتے ہیں، غربت کے آنے کے اسباب کیا ہیں زندگی میں، یہ گھر میں غربت کے آنے کے اسباب۔ تو محترم سامعین، گھر میں غربت آنے کے اسباب یا زندگی میں غربت آنے کے اسباب چند ہیں، جن میں سے میں 40 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کچھ، لیکن یہ 40 اکٹھے جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہماری تھوڑی تھوڑی ناقدریاں، تھوڑی تھوڑی بے احتیاطیاں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود تھی، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، اور ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ قدر والی چیز کی قدر کرتے ہیں۔ ان ناقدری کرنے سے کیا ہوتا ہے، ناشکری سے اللہ جل شانہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اس کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو ویسے بھی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرتے رہو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، ناشکری کرو گے تو لے لوں گا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، جیسے ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں یا اور نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر زوال آنا ہی آنا ہے۔ کچھ چیزیں اور ہیں جن کے اندر ہم سمجھے نہ سمجھے کرتے ہیں گھر کے اندر، تو ان کا اگر ہم اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں، نہ شکری سے بچیں۔ نہ شکری کریں گے تو اس کی وجہ سے غربت آئے گی، نعمتیں جو ہے وہ اس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، نہ شکری سے بچیں۔ تو پہلی چیز نہ شکری سے بچنا۔ دوسری چیز یہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانے میں جب نہانے گئے ساتھ ہی پیشاب کر لیا، اس پیشاب کرنے کی وجہ سے وسوسے بھی آتے ہیں اور بیماریاں بھی لگتی ہیں، اس کے ساتھ گھر کے اندر غربت بھی آتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کنگا استعمال کرتے ہیں، تو گھر کے اندر کنگے کے جو دندان ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو ٹوٹا ہوا کنگا جب ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی غربت آتی ہے۔ تو ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگا کرنا، اس سے بھی غربت آتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، برتن ٹوٹ گئے ان کو استعمال کرتے رہنا، میڈیکل حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے اندر جراثیم آ جاتے ہیں، اور شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، اور غربت آنے کا ایک یہ بھی سبب ہے۔ اور پانچویں چیز گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، گھر کے اندر ایسے پھینک دینا، پڑے رہنا، ادھر کوڑا ادھر کوڑا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بے برکتی آتی ہے، غربت گھر کے اندر آتی ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ چھٹی چیز رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ صلہ رحمی سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب صلہ رحمی نہیں کی جائے گی، قطع تعلق کی جائے گی، رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی، حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، حسن سلوک سے رزق کے اندر، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بدسلوکی سے کیا ہوتا ہے، غربت آتی ہے۔ تو لہذا رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، اس سے غربت آتی ہے۔ اور اس کے بعد ساتواں، بائیں پیر سے پیجامہ پہننا، یعنی ہر کام دائیں طرف شروع کرنا چاہیے، بائیں طرف سے کیا جائے گا تو بے برکتی آئے گی، غربت آئے گی۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ پاجامہ پہن رہا ہے، بائیں پیر سے اس کا آغاز کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے آٹھواں نقطہ، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا۔ اور اسی طریقے سے فجر سے، نواں نقطہ یہ ہے کہ فجر سے اشراق کے وقت تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر اشراق کے وقت تک سونا، یہ بھی غربت آنے کا سبب ہے۔ اور 10واں نقطہ یہ ہے، مہمان آنے پر ناراض ہونا، مہمان آنے پر ناراض ہونا۔
آگے 11واں نقطہ یہ ہے، غربت کے جو آنے کے اسباب ہیں ان میں سے 11واں نقطہ یہ ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ اور 12واں نقطہ یہ ہے دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب میں سے 12واں نقطہ یہ ہے کہ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ اور اسی طریقے سے 13واں نقطہ یہ ہے 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، ان بالوں کو نہ کاٹنا۔ 40 دن سے بھی اوپر ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ غربت آنے کا ایک سبب ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی، گھر کے اندر نحوست آئے گی۔ اور اسی طریقے سے 14واں نقطہ یہ ہے دانت سے ناخن کاٹنا۔ اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بے برکتی کا یا گھر میں غربت آنے کا سبب ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنا۔ اسی طریقے سے 15واں سبب یہ ہے کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ اور اسی طریقے سے 16واں سبب عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ 16واں سبب کیا ہے، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ اور اسی طریقے سے 17واں سبب پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، اس میں سوئی لگنے کا بھی ڈر ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اور 18واں سبب درخت کے نیچے پیشاب کرنا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، یہ 18واں سبب ہے۔ اسی طریقے سے 19واں سبب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، ٹوائلٹ میں جب جائیں وہاں باتیں کرنا۔ 20واں نقطہ یہ ہے الٹا سونا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے الٹے سوتے ہیں، تو الٹے سونے کی وجہ سے بھی غربت آتی ہے۔ اور 21واں سبب یہ ہے قبرستان میں ہنسنا، جو رونے کی جگہ ہے وہاں جا کے ہنسنا، جس کی وجہ سے بھی غربت آتی ہے۔ اسی طریقے سے 22واں سبب یہ ہے پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، یہ 22واں سبب ہے۔ اور 23واں سبب یہ ہے کہ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ اور 24واں سبب یہ ہے کہ برے خیالات کرنا، یہ نیت کے اندر فتور ڈالنا، وہ ایسا یا کسی کو دیکھنا اس کے متعلق غلط رائے قائم کرنا۔ اور جب بھی نیت کے اندر فتور آتا ہے تو اس کے اندر لازمی اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، تو یہ بھی غربت کا ایک سبب ہے کہ برے خیالات کرنا۔ اور 25واں سبب اس کا بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا۔ 25واں سبب کیا ہے، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا۔ اور 26واں سبب یہ ہے استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، استنجا جب کر رہے ہیں اس وقت باتیں کرنا، عام بیت الخلاء کے اندر بھی، اور استنجا جب کر رہے ہیں اس وقت باتیں کرنا، تو یہ 26واں سبب ہے۔ اسی طریقے سے 27واں سبب ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اس کی وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور 28واں سبب اپنی اولاد کو کوسنا، اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا، ہر وقت انہیں ڈانٹتے رہنا، اس کی وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے اور یہ گھر میں غربت آنے کا سبب ہے۔ 29واں سبب دروازے پہ بیٹھ جانا، دروازے پہ بیٹھ رہنا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی ناشکری ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی گھر میں غربت آنے کا ایک سبب ہے۔ اور 30واں سبب لہسن پیاز کے چھلکے جلانا۔ 30واں سبب کیا ہے، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا، اس سے بھی غربت گھر کے اندر آتی ہے۔ اور 31واں سبب فقیر سے روٹی یا کپڑے یا اور کوئی چیز خریدنا، اسے دینے چاہیے، اس کے بدلے کے اندر اس سے چیز جو خریدیں گے تو وہی چیز آ جائے گی۔ تو غربت والے سب اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا۔ اور 32واں سبب پھونک سے چراغ بجھانا، پھونک سے چراغ بجھانا۔ اور 33واں سبب یہ ہے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ اور 34واں سبب غلط یا جھوٹی قسم کھانا، جو قسمیں کھاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے اور یہ غربت آنے کا ایک سبب ہے گھر میں۔ اور 35واں سبب جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہیں کرنا، گھروں کے اندر یا باہر جہاں بھی ہم اتارتے ہیں ایسے ہی الٹے سیدھے اتار دیے تو ان کو صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا یہ بھی ایک گھر میں غربت آنے کا سبب ہے۔ تو لہذا جوتے سیدھے اتارنے چاہیے، سیدھے رکھنے چاہیے، الٹا پڑا ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے، جوتا چپل الٹا سیدھا نہیں کرنا یہ سبب ہے۔ اسی طریقے سے 36واں سبب حالت جنابت میں حجامت کرنا، حالت جنابت
حالت جنابت میں حجامت کرنا، یعنی جب غسل فرض ہو تو اس وقت حجامت کرنا۔ اور اسی طریقے سے 37واں سبب مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، یعنی گھر میں مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا، تو یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے، گھر میں غربت کے آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے 39واں سبب اندھیرے میں کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، تو یہ بھی ایک غربت آنے کا گھر میں سبب ہے۔ 40واں گھڑا یا کوئی برتن ہے اس میں منہ لگا کر پینا، بڑا برتن ہے، جگ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں ان کے ساتھ منہ لگا کر پینا، تو یہ بڑی بوتل ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے پینا، یہ بھی گھر میں غربت آنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے 41واں سبب قرآن مجید نہ پڑھنا، 41واں سبب قرآن مجید نہ پڑھنا۔ اسی طریقے سے 42واں سبب کہ جب سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو وہ نہ کرنا، سجدہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بھی غربت آنے کا یہ سبب ہے، بے برکتی آتی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ چند چیزیں تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا ہم اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ کریم کی ذات ہمارے گھر کے اندر برکتیں ڈالیں گے اور بے برکتی کو جو ہے اللہ نکال دیں گے، اور اللہ جل شانہ غربت کو دور فرمائیں گے، مالداری نصیب فرمائیں گے۔ تو گویا یہ ایسی 42 اسباب آپ کے سامنے رکھے کہ اگر ان سے بچا جائے تو یہ مالداری کا باعث ہیں، اللہ مال کے اندر برکت دیں گے، بے پناہ اضافہ ہوگا مال کے اندر۔ اور اگر ان کا ہم خیال نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے، تو پھر گھر کے اندر بے برکتی آئے گی، غربت آئے گی، پھر ہم اگر روتے رہیں کہ یہ غربت آ گئی تو پھر یہ قصور ہمارا اپنا ہوگا۔ تو لہذا ویسے بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو یہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان اعمال کو ٹھیک کر لیں، اس کی وجہ سے اللہ برکتیں ڈالیں گے، اللہ غربت میں کمی فرمائیں گے، مالداری کے اندر اضافہ فرمائیں گے، عزت کے اندر اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی اللہ کریم کی ذات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔